آج کا موضوع ہے سورہ تکاثر، موضوع اور مضمون۔ اس صورت میں لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور دنیاوی فائدے اور لذتیں اور جاہ و اقتدار حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جاتے ہیں اور انہی چیزوں کے حصول پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اس ایک فکر نے ان کو اس قدر منہمک کر رکھا ہے کہ انہیں اس کے علاوہ کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا ہوش ہی نہیں ہے۔ اس کے برے انجام پر متنبہ کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نعمتیں جن کو تم یہاں بے فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو، حاصل کر رہے ہو، یہ محض نعمتیں ہی نہیں ہیں بلکہ تمہاری آزمائش کا سامان بھی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نعمت کے بارے میں تم کو آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ اسی حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے۔ یقول ابن آدم مالی مالی وہل لک من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت وفی روایت لمسلم وما سوا ذلک فذاہب وتارکہ للناس۔ آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس میں تیرا حصہ تو اتنا ہی ہے جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے اپنے آگے بھیج دیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے تو اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِّن ذَهَبٍ لَأَحَبَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ۔ کہ اگر آدم زادے کے لیے ایک وادی سونے سے بھری ہوئی موجود ہو تو وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا، بلکہ چاہے گا کہ وہ ایسی دو وادیاں ہو جائیں اور اس کے منہ کو تو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس شخص کی جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔